دين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعا امام زمان سے مل کے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی تعداد کے اعتبار سے شایان شان اہل بیت اطہار ایک بیدار سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو بے حد رحمان اور رحیم ہے، جس کی رحمتوں کا دسترخوان کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے. وہ پروردگار عالم کے جس کے لیے چوتھے امام سید الساجدین امام سید العابدین چوتھے امام کی ایک دعا جسے ہم دعائے ابو حمزہ فمالی کہتے ہیں، اس میں آپ خدا کی حمد و ثنا اس طرح سے بیان فرماتے ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی ارجو لا ارجو غیرہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں تو وہ میری امید کو پورا کرتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر کوئی امید لے کر جائے تو وہ آنے والے کی امید کو توڑا نہیں کرتا. لیکن پھر امام نے آگے ارشاد فرمایا لیکن اگر میں کسی اور کے پاس دنیا میں اپنی امید کو لے کر جاؤں تو وہ میری امید توڑ دیا کرتا ہے. ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہم اپنے جیسے لوگوں سے جب مانگیں امید کے ساتھ جائیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے. لیکن امام کہتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جب میں اس کے پاس امید لے کر جاتا ہوں وہ میری امید کو توڑتا نہیں ہے، وہ میری حاجت روائی کرتا ہے. اور بعد سمجھو خدا ہمارا تمام تر درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک بیدار سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اطہار کے جن کی محبت کے صدقے میں بار بار آپ سب کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور یہ خود اسی امام کے لیے جو جملہ رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ خود روایت میں جو جملہ ہمیں ملتا ہے جو بڑا معروف ہے کہ جب خدا کی قدرت کو انسان دیکھے
تو اس کی قدرت کو دیکھنے میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. مثلا یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، بڑی خوبصورت کائنات ہے، اس کو انسان دیکھے اور خدا کی قدرت کو غور کرنے کے بعد کہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے. یہ چاند، اس کو دیکھے، خدا کی نعمت کا شکر بھی ادا کرے اور کہے سبحان اللہ، اللہ نے کیسا حسین چاند روشنی کے لیے میرا اور آپ کے لیے منور کیا، کیسا خوبصورت سورج روشن کیا. یعنی خدا کی ایک ایک قدرت کے منظر کو دیکھتا جائے، ایک ایک مظہر الہی کو دیکھتا جائے اور خدا کی حمد کرتا جائے، اس کے لیے سبحان اللہ کہتا جائے. اب سمجھ میں آیا کہ رسالت مآب نے علی کے لیے کیوں کہا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. انسان علی کو دیکھتا رہے اور خدا کی جانب نگاہ کر کے کہے سبحان اللہ، کیا حسین علی ابن ابی طالب، اے خدا تو نے میری جھولی میں ڈال دیا. اور جب علی موجود نہ ہو، زیارت نہ کر پاؤ، تو فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. بہت خوب کہا کسی نے کہ ہم ذکر علی میں عبادت کا مزہ لیتے ہیں اور عزا خانوں میں جنت کی ہوا لیتے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں علی والے ہیں، وہ کوئی اور ہے شجرے جو چھپا. صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. آپ کی توجہ ہے انشاءاللہ. سننا چاہتے ہیں جناب امیر کے کچھ فضائل پیش کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہو اور آپ کی بھرپور توجہ ہو. اپنی فضائل جناب امیر سنے ہیں یا رسالت مآب کی زبانی یا قرآن مجید کی آیات کے مطابق. بہت توجہ کیجیے. میں یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جناب امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں آپ کے جتنے خطبات ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جناب امیر نے اللہ کی تعریف بیان نہ کی ہو. ایک جملہ آگے بڑھ کر کہوں، لیکن پروردگار عالم کی کتاب تک کیا ہو. لہٰذا آپ نے جب بھی فضائل سنے ہیں یا رسالت مآب کی زبانی یا قرآن کی آیات کے اعتبار سے، آج کچھ فضائل بزبان علی ثانی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. یعنی فضائل علی کے اول بزبان علی ثانی جو جناب سید سجاد نے درباری یزید میں جناب امیر المؤمنین کے فضائل پڑھے تھے، پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ سب کی توجہ ہوگی. ہم سب نے سنا ہے کہ وہ موقع، آپ سب بھی یہ جانتے ہیں، یہ وہ ایام ہے جب قافلہ اہل بیت اطہار دمشق میں پہنچ گیا ہے، شام میں پہنچ گیا ہے. توجہ ہے انشاءاللہ. جب اہل بیت اطہار کا قافلہ شام میں پہنچ گیا ہے اور وہ موقع ہے کہ وہ مرحلہ جب قریب آیا کہ جب آپ کا قافلہ دربار میں پہنچا، اور وہ منظر بھی ہم سب جانتے ہیں، روایات نے نقل کیا کہ وہ لحظہ ہے کہ جب چوتھے امام اس مسجد میں موجود ہیں جہاں یزید نے ایک درباری خطیب کو مقرر کیا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، اور جو شان رسالت مآب میں گستاخی کر رہا تھا. روایت کے الفاظ ہیں، بس یہ وہ موقع تھا کہ جب سید سجاد گویا ہوئے تو وہ سلاسل میں ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایوہل خاطب، اے خطیب جہل، یاد رکھ کہ تو نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق خدا کی خوشنودی کو خریدا ہے، اور جو ایسا کرے اس کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں، جہنم کی جلتی ہوئی آگ ہے. بس روایت کہتی ہے وہ موقع آیا کہ جب سید سجاد کہتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آ جاؤں اور وہ کچھ کہوں کہ جس میں خدا کی رضا ہو اور جو سارے مومنین کے لیے باعث اجر و ثواب ہو. بہت توجہ کیجیے. آپ سب جانتے ہیں جناب سید سجاد نے دربار میں جا کر کچھ کہا ہی نہیں تھا، فقط فضائل محمد اور آل محمد کے فضائل کو پیش کیا تھا. یعنی سمجھا دیا کہ ممبر پر آنا، فضائل محمد اور آل محمد کو بیان کرنا سنت سید سجاد ہے. بہت توجہ کیجیے. بس روایت کہتی ہے ایک مرتبہ وہ لحظہ قریب آیا کہ جب آپ نے، یہ میں خطبہ پہلے پیش کر چکی ہوں
ہوں، لیکن مجھے جناب امیر کے چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں 99 جملے فضیلت علی پر سید سجاد نے مجمع اغیار میں پیش کیے ہیں۔ اور ہمارے یہ معمولی منزل نہیں ہے، ہمارے درمیان فضائل علی پڑھنا اور ہے مجمع اغیار میں توق و سلاسل کے ساتھ اپنے جج جناب امیر کے فضائل کو بیان کرنا، یہ سید سجاد کا کام ہے۔ بس روایت کے الفاظ ہیں، وہ موقع نزدیک ہے کہ جب سید سجاد کہتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر آ جاؤں اور وہ کچھ کہوں جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، جو مومنین کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ بس پہلے مسلسل انکار ہوتا رہا، اور جب مسلسل انکار ہو رہا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اے یزید اسے آنے دے، قیدی ہی تو ہے، بیمار ہی تو ہے، اگر کچھ کہہ بھی دیا تو تیرے فضائل میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ اب فضیلت کا وہ جملہ جو یزید کی زبانی اس مجمع میں انجام پایا ہے، وہ جملہ کہتا ہے اشارہ کر کے کہ میں جانتا ہوں انہو من اہل بیت قد زق العلم زقن، میں جانتا ہوں یہ خاندان اہل بیت کا پروردہ ہے اور علم و کمال پر دسترس حاصل ہے۔ اور پھر جملہ کہا قد زق العلم زقن، علم انہیں ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے، یعنی ایز اٹ از جیسا لیتا ہے ویسے ہی اپنے بچے کو دانا منتقل کر دیتا ہے۔ وہ علوم الہی جو خدا کی جانب سے اہل بیت اطہار میں نازل ہوئے ہیں، یہ اس کی جانب سے ہیں اور ایسے ہی منتقل کیے گئے۔ توجہ ہے آپ کی، ایک درود پڑھ دیں محمد۔ ایک بیدار صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ دو درود ہوئے، روایت کہتی ہے جہاں 3 درود ایک ساتھ بھیجے جائیں وہاں خدا کی رحمت سے بڑھ جاتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسے ہی اس جملے کو ادا کیا گیا تو روایت کے الفاظ ہیں جب اسرار یزید کا بڑھ گیا اور آپ اس منبر پر آ گئے، خدا کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اور وہ لہجہ کہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، اوتینا ستن وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، 7 چیزوں پر دوسروں پر فضیلت اور برتری عطا کی۔ وہ 6 چیزیں فرمایا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، حلم عطا کیا ہے، سماحت بزرگی ہمارے پاس ہے، فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے، والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو اللہ نے ڈالا ہے۔ یہاں میں بہت چہرے دیکھ رہی ہوں جو بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد کے اس جملے کا صدقہ ہے جو آپ نے اس مجمع اغیار میں کہا تھا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، خاندان ابو طالب کو حاصل ہے۔ بس روایت کہتی ہے سید سجاد کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں پر دوسروں سے فضائل اور برتری عطا کی ہے۔ فضلنا بأن منا النبی المختار، منا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد الرسول ومنا ست هذه الامہ۔ فرمایا کہ اللہ نے جناب رسالت معاب کی ذات کو ہمارے خاندان میں رکھا ہے۔ بہت توجہ کیجیے، رسالت معاب کی ذات کو ہمارے خاندان میں رکھا ہے۔ صدیق اکبر علی مرتضیٰ کسی اور کے خاندان کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ذاکر اہل بیت
جناب تحصیل صاحبہ جی کی پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام پڑھنے والوں کی شکر بازی بھی ہمارے درمیان ہے. خدا ہر ایک کو سلامتی عطا فرمائے. اور جو آنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جہاں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، پروردگار عالم ہر ایک کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آج تو انشاءاللہ شہزادی کونین دینے والی ہیں. کوئی انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا جو آپ اس عبادت میں مصروف ہیں. انشاءاللہ تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے ایک درود پڑھ لیں. محمد اور آل محمد صلی اللہ یہ جاندار سلوات نہیں ہے. شان اہل بیت اطہار میں ان کے شایان شان ایک بھرپور سلوات پڑھے. محمد اور آل محمد ماشاء اللہ. میں پابند ہیں اور مجمع اغیار ہیں. فضائل امیر المؤمنین پیش کرتے ہیں. روایت کہتی ہے جب سید سجاد اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا صدیق اکبر ہمارے خاندان سے، پھر فرمایا جعفر طیار کسی اور کے خاندان سے نہیں ہمارے خاندان سے، جناب حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول کسی اور کے خاندان سے نہیں ہمارے خاندان سے. اور پھر فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی ذات کسی اور کے خاندان سے نہیں ہے. ہمیں یہ افتخار ہے کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا ہمارے خاندان سے ہے. جناب رسالت میں آپ کے دو نواسے کسی اور کے خاندان سے نہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے ہے. اور اس کے بعد فرمایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ اسے میں ابھی اپنا حسب و نسب بیان کیے دیتا ہوں. اور پھر وہ لہذا کہ آپ نے فرمایا انا ابن مکہ ومنا انا ابن زمزم وسم. اگر پوچھنا ہے سید سجاد کون ہے کسی اور سے نہیں، کعبۃ اللہ سے پوچھو کہ سید سجاد کسے کہتے ہیں. اور وہ روایت آپ نے سنی ہے نا، جب حشام کا زمانہ ہے، حج کا زمانہ ہے، حشام حج کے لیے جا رہا ہے خانہ کعبہ کی جانب، رش بہت ہوتا ہے اور حشام کو کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا. اور روایت کے الفاظ ہے جیسے ہی سید الساجدین کعبۃ اللہ کی جانب آگے بڑھنے لگے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مجمع چھٹتا گیا، راستہ بنتا گیا، سید سجاد خانہ خدا کی جانب پہنچ گئے. اب وہ جملہ حشام چل کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ پرستک شاعر اہل بیت اطہار موجود تھے. کہا اے حشام تم انہیں جانو یا نہ جانو لیکن ھذا الذی تعرف البطحاء والمکہ والمنى. اے حشام مکہ انہیں جانتا ہے، مدینہ انہیں جانتا ہے، صفا و مروہ قبل اس کے لیے حجر اسود کو بوسہ دے، حجر اسود پڑھ کے ان کے ہاتھوں کو بوسہ. سید سجاد اس ہستی کا نام ہے. آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ جب واقعہ کربلا کے بعد وہ لہجہ ہے کہ کافی لوگ ایسے تھے کہ حیرت تھے کہ اب امام کون ہے. قافلہ جب واپس آ گیا تو ایسے میں وہ موقع کہ جہاں محمد حنفیہ کی امامت کے بہت سارے لوگ قائل ہو گئے تھے، تو فیصلہ ہونا تھا. اور فیصلہ یہ ہونا تھا کہ یہ جان لیا جائے کہ اس وقت امام وقت کون ہے. بہت توجہ کیجیے گا، امام وقت کون ہے. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب فیصلہ ہوا اور جناب محمد حنفیہ کے پیروکار چلے، ان کی امامت کو ماننے والے بھی پہنچے کہاں؟ کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ کے پاس. اور جناب سید سجاد بھی چلے. تو روایت کے الفاظ ہیں وہ موقع آیا کہ سب کہہ رہے تھے کہ جناب محمد حنفیہ امام وقت ہیں. تو خود محمد حنفیہ کہتے ہیں ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے امام وقت کون ہے. بہت توجہ. اور واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہو گئے کہ جب فیصلہ کیا گیا تو جناب سید سجاد کہتے ہیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حجر اسود سے پوچھیں گے کہ امام وقت کون ہے، اس لیے کہ وہ امام وقت ہو ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں کوئی پتھر گواہی نہ دے. روایت کے الفاظ ہے بس وہ موقع آیا. ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. سوال کیا اس وقت امام
وقت کون ہے؟ حجر اسود، وہ پتھر خدا نے اسے قوت سخن عطا کیا اور وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا زین العابدین سید الساجدین انت امام والحجت والمقتدی. میں جانتا ہوں کہ آپ ہی امام وقت بھی ہیں، آپ حجت خدا کے پوتے بھی ہیں، آپ حجت خدا کے بیٹے بھی ہیں اور خود دنیا پر اللہ کی حجت بھی ہیں. لہذا یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ پتھروں پر جن کی ولایت کو پیش کیا گیا ہے. اللہ اکبر. بہت توجہ. یہاں بات ہے تو ایک جملہ اور سنتے جائیے. روایت کے الفاظ ہے جب وہ موقع آیا تھا نا جناب عمار یاسر پہنچے تھے جناب امیر کے پاس اور وہ لہجہ ہے کہ مقروض ہیں. جناب علی سے کہتے ہیں کہ اے علی، اے جناب امیر المؤمنین، اس وقت مقروض ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے. جناب امیر کہتے ہیں مجھے سامنے پتھر پڑا ہے، اس پتھر کے پاس جاؤ اور وہ پتھر تمہاری حاجت روائی کر دے گا. کہا مولا یہ پتھر، یہ تو پتھر ہے. کہا میرا نام لو سونے میں تبدیل ہوگا. اللہ اکبر. پتھروں پر ان کی ولایت کو پیش کیا گیا ہے. میرا نام لو، علی ابن ابی طالب کا نام لو، پتھر سونے میں تبدیل ہو جائے گا. بس روایت کے الفاظ ہیں جناب ہمارے یہاں سے پہنچتے ہیں، جناب امیر کا نام لیا، پتھر سونے میں تبدیل ہوا. پتھر نہ رہا، سونے میں تبدیل ہوا. روایت کہتی ہے مولا کے پاس آئے. اب دیکھیں ایسے امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی کا سوال کرتے ہیں. کہا مولا یہ پتھر تو بہت بڑا ہے اور یہ سونا تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ٹکڑا ہے، اس میں سے آدھا لے لوں گا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی. ایک مرتبہ امام مسکرا کر کہتے ہیں اے عمار یاسر دوبارہ جاؤ پتھر پر، اس سونے پر میرا نام لو. جیسے ہی میرا نام لوگے یہ سونا میرے نام کی برکت سے نرم و ملائم ہوگا، جتنا چاہیے ہوگا اسے توڑ لینا. بس ایک مرتبہ پہنچے، جتنی ضرورت تھی اسے لے لیا اور پھر جناب عمار یاسر کو وہ جملہ عطا کیا. فرمایا کہ اے عمار یاد رکھو، جناب جانتے ہو انبیاء کی گواہی، انبیاء کا جملہ پیش کیا کہ جانتے ہو خدا نے داؤد کو جو طاقت ہاتھ میں دی تھی کہ وہ لوہے کو نرم کر لیا کرتے تھے، وہ کسی اور کے نام کی طاقت نہیں تھی، وہ علی مرتضیٰ کے نام کی برکت. صلوات بر محمد. بنایا گیا تھا تاکہ آخری مومنہ تک ہر ایک دیکھ بھی لے کہ کیا ہو رہا ہے اور سن بھی لے کہ رسول اللہ میں تھا. ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا اللہ مولائی وانا مولاکم فمن کنت مولا فہذا علی مولا. آخری مومنہ تک ہاتھ اٹھا کر کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جب آواز نہ آئے پیچھے والوں کی تو ہاتھ اٹھا کر گواہی دی جاتی ہے. یہاں سے ممبر سے کسی کو صدا نہ سن پائے تو ہاتھوں کی گواہی سے پتہ چل جاتا ہے کون ہمارے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. بس آخری مومنوں کو بہت توجہ دیجیے گا. لہٰذا جناب سید سجاد اس موقع پر کہ مجمع اغیار ہے چوک و سلاسل میں فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. اور پھر یہاں پر طولانی فضائل رسالت میں آپ کو پیش کیا اور پھر وہ جملہ کہ آپ نے فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بالسیفین، انا ابن من ضرب بالسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جو
علی مرتضیٰ کی ذات ہے. اور پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو مشرکین کو قتل کرنے والا ہے جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ. بہت توجہ کیجیے. اس کے بعد جناب سید سجاد کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو کائنات کا بہترین عبد صالح ہے, جو انبیاء کا وارث ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. ادب سمح سخی ابتحی ہاشمی مکی مدنی عربی قرشی. اور پھر ان جملوں کو پیش کرتے گئے. آخر میں کہا میں اس کا بیٹا ہوں. الابن وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین انا ابن مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب ذاکا جد علی ابن ابی طالب. 99 فضائل پیش کیے ہیں جناب امیر المومنین کی شان میں. میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ و منا کا سردار ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین سوار ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو کسی اور کا نہیں, عظیم ترین نواسہ محمد مصطفیٰ حسنین کریمین کا بابا ہے. اور میں کسی اور کا نہیں, میرا جد علی ابن ابی طالب ہے. جب آپ نے ان فضائل کو پیش کیا ہے تو یہ وہ موقع تھا. اپنوں میں فضائل بیان کرنا اور ہے, مجمع اغیار میں جناب امیر المؤمنین کے فضائل کو پیش کرنا یہ الگ منزل ہے. اور میں یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آج کی مجلس کا پیغام بھی ہے کہ ہمارے جتنے جوان ہیں, بچے ہیں, بزرگوں سے دعا چاہتی ہوں. ایک دعا ہے مفاتح الجنان میں کہ جو ماہ رجب کی دعاؤں میں جسے شیخ عباس حکمی نے تحریر کیا ہے, اور جو اہل بیت اطہار کی جانب سے ہم سب جانتے ہیں خدا نے ہمیں دعاؤں کا خزانہ دیا ہے. بعض اوقات نہیں بلکہ حتماً یقیناً ان دعاؤں کے اندر انسان کے بہت سارے سوالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. اور ان دعاؤں میں بہت خوبصورت مطالب جو اہل بیت اطہار کی جانب سے بیان کیے جاتے ہیں جو ہمارے سوالوں کا جواب ہوتا ہے. آج ایک سوال یا ایک ہی مومن بہت زیادہ جناب امیر کی بات کرتے ہوئے ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے کہ خدا ان میں حلول کرتا ہے نعوذ باللہ, یا بہت زیادہ گھٹا دیا کرتا ہے. انسان کو کس حد تک رہنا ہے یہ اس دعا میں زمانے کے امام اخر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ بچی نے پوری طاقت سے نعرہ لگایا ہے. آپ اتنی تعداد میں ہیں لیکن سلوات بھی نہیں کوئی پڑھ پا رہا صحیح سے. سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر. مفاتح الجنان میں یہ دعا تعلیم کی ہے جو اپنے نائب خاص کو تعلیم کی ہے. اس دعا میں امام ارشاد فرماتے ہیں اور یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے کہ مقام اہل بیت کو ہم انشاءاللہ سمجھ سکیں کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے, ہمیں اہل بیت اطہار کو کس مقام پر رکھنا ہے. امام دعا کا آغاز کرتے ہیں اس انداز سے کہ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ غلاۃ عمری. پروردگارا میں تجھ سے تیرے ان پرمعانی کلموں کے ذریعے سے دعا مانگتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے تیرے ولی, تیرے وقت کے امام, تیرے ولی تجھ سے دعا مانگتے ہیں. بہت توجہ کیجیے. یعنی اگر میں اور آپ ان الفاظ کے ساتھ خدا کو پکاریں گے کہ جن الفاظ کے ساتھ ولی خدا نے یعنی اہل بیت اطہار نے خدا کو پکارا ہوگا تو تصور بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اور ہمارے ترجمہ یہ ہے کہ خدا میں تجھ سے تیرے ان پرمعانی کلمات کے ذریعے سے دعا مانگتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تیرے ولی امر تجھ سے سوال کیا کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ اے پروردگار, کون ولی کہ جو تیرے امر کی خوشخبری پانے والے ہیں, کون ولی جو تیرے رازوں کے امانت دار ہیں, کون ولی اہل بیت سے اطہار کی جانب اشارہ ہے. اور پھر فرمایا
کہ اے پروردگار، ابھی دیکھیے من عرفوں کا جو اللہ چاہتے ہیں، لا فرق بینک و بینہا، اے خدا تجھ میں اور ان اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے. توجہ، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے آگے سن لیجیے گا. اے خدا تجھ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے، الا انہم عبادک و خلقک. اے خدا تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر ایک فرق یہ ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا خدا ہے. بہت توجہ کیجیے، پیغام انشاءاللہ پہنچ رہا ہے. یعنی اہل بیت کو کہاں رکھنا ہے؟ ایک بارڈر ایک خط کھینچیے کہ اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ وہ اس خدا کے بندے ہیں، اور یہ معجزہ کئی مرتبہ اہل بیت اطہار کی جانب سے صادر ہوا ہے. کس انداز سے؟ اے اہل بیت سارے فضائل اللہ نے آپ کو عطا کر دیے، لیکن فرق یہ ہے کہ اے خدا جب ان کو تو نے سارے فضائل عطا کر دیے، فَجْقُحَا وَرَجْقُحَا بِيَدِكَ، اے خدا ان کی حرکت بھی تیرے حکم سے ہے. بہت توجہ، ان کی حرکت بھی تیرے حکم سے ہے، ان کا سکون بھی تیرے حکم سے ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب میں کہتی ہوں ناز علی مظہر العجائب، وہ مدد کو آئیں گے مگر حکم خدا سے. بہت توجہ، اگر میں کہوں یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی، وہ مدد کو آئیں گے مگر حکم خدا سے. اور ہمارے یہ ایک خط ہے جو مجھے اور آپ کو بیلنس میں رکھنا ہے. لہٰذا اے اہل بیت آپ پر سلام ہو کہ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں مگر حکم خدا سے، زندے کو مردہ کرتے ہیں مگر حکم خدا سے، انسان کی مشکل کشائی کرتے ہیں مگر حکم خدا سے. زیارت کا جملہ کہ اے اہل بیت جب خدا کا ارادہ نازل ہوتا ہے تو پہلے آپ کے گھر پہ نازل ہوتا ہے، آپ کے گھر سے ساری کائنات میں تقسیم ہو. صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد. اس سے اچھی سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بچے نوجوان اس بات کو دیکھیں کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کس انداز سے بچوں کے اور خود بڑوں کے بھی عقیدوں پر وار ہو رہا ہے. ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے اور ہمیں کتنا ڈفرنس رکھنا ہے محمد اور آل محمد میں اور خدا کی ذات میں. سارے فضائل ان کے ہیں مگر یہ کہ یہ خدا نہیں ہے. اور ہمارے بہت توجہ کیجیے گا، وہ روایت معروف ہے نا، جب جناب ابو حمزہ شمالی چوتھے امام سید الساجدین امام بین العابدین جناب ابو حمزہ شمالی آ کر چوتھے امام کی خدمت میں ایک جملہ کہتے ہیں، مولا کیا آپ بھی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اور زندے کو مردہ کر سکتے ہیں، کسی بیمار کو شفا دے سکتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا کہ اللہ نے اپنے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے الگ الگ، یعنی جو نبی آتا گیا وہ اس انداز سے جو اس کے زمانے کی ضرورت تھی وہ معجزہ لیتا گیا، لیکن اللہ نے جناب رسالت پاک کی ذات میں تمام معجزات کو رکھ دیا. وہ جتنے معجزات دکھاتے ہیں الگ الگ، جتنے انبیاء دکھاتے تھے اس کو جمع کر دیا رسالت پاک کی ذات میں. پھر فرمایا کہ رسالت پاک کے بعد یہ منتقل ہوا علی مرتضیٰ کی ذات میں، اور پھر فرمایا جو ہمارا اول ہے وہی ہمارا آخر ہے. اور ہمارے جو معجزہ ہر امام عجائبات کا مظہر ہے، جیسے جناب امیر المؤمنین کی ذات سے معجزات صادر ہوتے ہیں، ایسے ہی زمانے کے امام کی ذات سے معجزات صادر ہوتے ہیں. بس روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام نے جب ان جملوں کو ادا کیا، اگلا جملہ بہت دقت سے سنیے. آپ نے فرمایا کہ جب بھی شب قدر ہوتی ہے اللہ آسمان سے ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور یہ ملائکہ وقت کے امام پر نازل ہوتے ہیں. بہت توجہ،
یہ ملائکہ وقت کے امام پر نازل ہوتے ہیں، ساری دنیا کے علوم کو لے کر، سارے معجزات کو لے کر امام وقت پر نازل ہوتے ہیں. پھر فرمایا یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حمزہ صومالی، یاد رکھو کہ ہمارے جد رسول اللہ کے پاس جب ایک انصاری آیا تھا، اور جیسے ہی وہ انصاری آیا، ایک درود پڑھنا محمد اور آل محمد کا. والدین نعرہ صلوات اللہم صلی علی آیا. تو روایت کہتی ہے اوش کا اس کا ذکر کیا کہ پھر اس انداز سے رسول اللہ نے بھی جملوں کو ادا کیا. تو روایت کہتی ہے کہ اس انصاری کو محسوس ہوا کہ مجھے چاہیے کہ میں رسول اللہ کی گوشت سے ضیافت کروں، گوشت سے ضیافت کروں. اپنے گھر میں جاتا ہے، زوجہ سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رسول اللہ کی خدمت میں گوشت کا سالن بنا کر لے کر جاؤں اور رسول اللہ کی ضیافت کروں. کہ بکریاں تو کوئی نہیں تھی، بس ایک بکری بندی ہوئی تھی. کہتے ہیں بکری تو ایک ہے. زوجہ کو بتاتا ہے کوئی بات نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے. ایک مرتبہ اس بکری کو ذبح کر کے گوشت کا سالن بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا. جیسے ہی رسول اللہ کی خدمت میں لایا تو رسول اللہ نے سارے اصحاب کو جمع کر لیا اور سب نے وہ سالن سیر ہو کر کھا لیا. یہاں تک کہ رسول اللہ نے جملہ کہا تھا یہ سالن کھانا مگر اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دینا. اہل بیت اس بات پر قادر ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیں. بہت توجہ. وہ لہجہ قریب آیا کہ جب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، یہ انصاری بھی اپنے گھر کو ہو لیا. یہاں تک کہ جیسے ہی اپنے گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے جیسے بکری بندی ہوئی چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی زندہ سلامت ہے. دوڑتا ہوا واپس بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ تمہاری محبت تھی، یہ ہماری محبت ہے. اللہ یعنی رسول اللہ نے اس بکری کو زندہ کیا، معجزہ دکھایا. اور یہ رسول اللہ کا معجزہ کون بیان کر رہا ہے؟ جناب بولے تو بولے چوتھے امام بیان کر رہے ہیں جناب ابو حمزہ صومالی سے. اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو حمزہ صومالی، کیا وہی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو جو رسالت و آپ نے دکھایا تھا؟ اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ آپ نے ایک ہرنی کو بلایا، اس کا گوشت کاٹا، ذبح کیا، سالن بنایا، سب نے سیر ہو کر کھایا. اور وہ ہرنی اسی انداز سے جیسے رسالت مآب نے اسے موت کے بعد حیات عطا کی تھی ایسی ہی سید سجاد ہے. لیکن یاد رہے یہ سارے معجزات صادر ہوتے ہیں کب؟ جب اہل بیت اطہار 2 رکعت نماز ادا کریں اور خدا کی بارگاہ میں کہیں پروردگارا تجھ سے دعا ہے، کیونکہ خدا نے انہیں اختیارات عطا کیے ہیں. عظیم اختیارات اہل بیت اطہار کے پاس ہیں. بس آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ ایام کہ ہم اس موقع پر بھی سید سجاد نے اپنے کئی اختیارات دکھائے ہیں بازار کوفہ و شام میں. آپ جانتے ہیں معجزات آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ امتحان کا موقع عجب موقع ہے. میں یہاں ایک جملہ پیش کرنا چاہتی ہوں. یہی منزل مسائل ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مسائل نہیں ہو سکتے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سید الشہداء اپنے حجرے میں موجود ہیں اور قرآن کی تلاوت دیکھ کر صحیفے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ اس حجرے میں داخل ہوئی. جناب زینب کی شان کو سمجھنے کے لیے یہی روایت کافی ہے. آیت اللہ بحر العلوم لکھتے ہیں، کہا کہ
جیسے ہی جناب سید الشہداء قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ اس حجرے میں داخل ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے قرآن کی تلاوت کو روک دیا، اپنے پورے قد کے ساتھ زینب کبریٰ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ایک مقام پر یہ عظمت ہے زینب کبریٰ کی، لیکن ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب قافلہ بازاروں میں داخل ہو رہا ہے، قافلہ درباروں میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ جملے کسی قیامت سے کم نہیں ہیں. سید سجاد الشام کہہ کر روتے رہے. دو شخصیات ہی تو ایسی ہیں اہل بیت میں جو جوانی میں ضعیف ہوئی ہیں، جس میں سے ایک جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے. آپ کے آنسو رواں ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس آئیے دو اہل بیت اطہار کی شخصیات کہ جو جوانی میں ضعیف ہوئی ہیں، ایک فاطمہ زہرا حسین کی ماں. روایت کے الفاظ ہیں، میں نے دیکھا، زینب کبریٰ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ جب میری ماں دربار سے واپس آئی ہے، سر سے چادر سرکی ہے، میں نے دیکھا میری ماں کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. مجھے نہیں معلوم کیا عالم ہوا ہوگا. کوئی سیدہ سے سوال کرے، اے سیدہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو سیدہ نے پیش کی؟ وہی جملہ جو سیدہ نے پیش کیا، بابا میرا محسن شہید ہوا، مجھے غم نہیں ہے. بابا میرے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، مجھے غم نہیں ہے. میرے بچوں کے سامنے مجھے تماچا مارا گیا، مجھے غم نہیں ہے. لیکن بابا مجھے بھرے دربار میں جھوٹا کہہ دیا گیا. بابا مجھے نہیں معلوم کیا موقع ہوگا وہ کہ جب دربار میں سیدہ تھی، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، محمد کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے باپ کی تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھاتی جاتی تھی. اللہ اکبر. بس آئیے ایک ہستی، میرا مظلوم امام چوتھا امام، جس کے مسائل کم نہیں ہیں. روایت کے الفاظ ہیں، جب منہال نے سوال کیا تھا مولا کب تک گریہ کیجیے گا، تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اے منہال جناب یعقوب کا ایک یوسف مرا نہیں تھا، کھویا تھا. یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اے منہال میرے 18 یوسف کربلا کی جلدی زمین پہ جمع ہوئے. اور پھر ایک جملہ کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے. سید سجاد تڑپ کر کہتے شہادت میراث ہے، لیکن اپنی پھوپھیوں کے ساتھ بے مقنا و چادر شام کا سفر کرنا یہ سید سجاد کی میراث نہیں ہے. بس ہزاروں سید سجاد کے ساتھ نہ بڑے قیامت کے غم جو آپ نے جناب نعمان ابن منظر مدائنی کو پیش کیے تھے، بس اس کا ایک جملہ سنتے جائیے گا. جب شام میں داخلہ ہوا ہے نا تو کیسے داخلہ ہوا ہے؟ سید سجاد کہتے ظالم جب ہمیں شام میں لے کر گئے تو پہلے تو بازار سجدہ رہا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. اللہ اکبر. کہاں زینب کا وہ مقام تھا، کہاں علی کی بیٹیوں کا یہ مقام ہوگا کہ علی کی بیٹیوں کے لیے دربار سجدہ رہا، بازار سجدہ رہا. مجھے نہیں معلوم وہ کیا عالم ہوگا سید سجاد کا. لیکن سید سجاد کہتے ہیں اے نعمان جب ہم شام میں پہنچے، جب ہم شام کے راستے میں تھے، سید سجاد کہتے ہیں ہمیں اسیر کر کے جب لے جایا گیا، ظالموں کے ہاتھ میں نیزے تھے، نیزے چبھاتے جاتے تھے، کمر بجاتے جاتے تھے. سجاد کہتے ہیں نعمان میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. جزاکم اللہ. خدا آپ کے پرسن کو قبول فرمائے. سید سجاد کا وہ جملہ بڑی قیامت کا جملہ کہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اے نعمان ابن منظر مدائنی. وہ لہجہ بڑی قیامت کا لہجہ تھا. جب ہم شام میں پہنچے نا، ظالم صدائیں دیتے تھے لوگوں آؤ، ان کے اجداد نے تمہارے اجداد کو مارا تھا، آؤ بدلہ لے لو. سجاد کہتے ہیں نعمان پھر کوئی ایک ایسا نہ تھا جس نے ہمیں پتھر نہ مارے ہو، آگ کے شعلے نہ برسائے ہو. سید سجاد کہتے ہیں ایک غالب ایسا تھا جس نے اپنے گھر کی چھت سے
परवरदिगार आलम हमारे आंसू को रुमाले जनाब फातिमा ज़हरा में जगह अता फरमाए। आइए वास्ता दीजिएगा उस लहजे का, मुझे यकीन है फर्श अदा पर जब ऐसा आलम हो गिरिएगा तो कोई दुआ रद्द होगी, फर्श अदा से कोई मोमिना खाली हाथ न लौटे। आइए वास्ता देंगे उस लहजे का। मैं एक जुमला पेश करना चाहती हूँ जनाब सैयद शुहदा की बारगाह में। उस लहजे का वास्ता दीजिएगा कि मक्तल के अल्फाज है कि जब सैयद शुहदा ज़ीन से ज़मीन पर आए थे, बड़ी कयामत का लहजा था कि जब सरकार अबा अब्दुल्लाह ज़ीन से ज़मीन पर आए थे। आप जानते हैं कितने तीर थे? सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था मौला हुसैन के जिस्मों पर कितने जख्म थे, क्या जवाब दिया था आप सब जानते हैं। रिवायत के अल्फाज है कि जब हुसैन इब्न अली पुश्ते फरस से ज़मीने करबला पर आए तो हुसैन बराह रास्त ज़मीने करबला पर नहीं आए, हुसैन को ज़मीने करबला पर आने में बहुत देर लगी। तीर आहिस्ता आहिस्ता जिसमें असर में बेबस होते गए, हुसैन का लाशा ज़मीन पर आता गया। अज़ादारों ज़ैनब ने तड़प कर एक जुमला कहा था, अंता अखल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? हुसैन ने एक जुमला कहा था, ज़ैनब इरजई इलल फुस्तान, ज़ैनब खेमे में वापस चली जाइए, इसलिए जो अब जो मंजर होगा वो आपसे बर्दाश्त ना हो सकेगा। जानते हैं ना क्या मंजर था? जमाने के इमाम ज़ियारत नाहिया में कहते हैं फशबरु जालिसुन अला सदरिल हुसैन, जब शिबरे मलाऊन हुसैन इब्न अली के सीने पर। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस लहजे का कि जब खंजर पे खंजर चल रहा था। आप सब ये भी जानते हैं जो सैयद सज्जाद ने अपने इख्तितामी मराहिल में वो जुमला कहा था, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसे गले से नहीं बल्कि पुश्ते गर्दन से ज़बह किया गया था। परवरदिगारा तुझे उस लहजे का वास्ता कि जब हुसैन इब्न अली की गर्दन पर छुरी थी, सर सजदे में था, आप बहवे मुनाजात से कहते जाते थे ला माबूद सिवा, परवरदिगारा तेरे अलावा मेरा कोई रब नहीं। परवरदिगारा तुझे ऐसा आखिर अबा अब्दुल्लाह का वास्ता, जहाँ जहाँ जो बीमार है, बीमारे करबला, बीमारे मदीना के सदक़े में हर एक को शिफाए कामिला अता फरमाए। पानी मजलिस हाजिरी की मजलिस की हर हाजत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। हर मोमिन मोमिना के रिस्क में वसअत, बरकत और कसरत अता फरमा। हमारे जितने बेगुना असीर कैदी हैं हर एक को सकीना की असीरी के सदक़े में रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा तमाम दुआओं की एक दुआ ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, अमरे नासिरान इमाम में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त।